اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم نے مسلم عورتوں کی حقوق کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ایک مرد کا تعلق ایک عورت کے ساتھ سب سے پہلے ایک بیٹی کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اس بارے میں دین اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ آقا علیہ السلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، لیکن آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ بیٹا اگر اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی رب کی رحمت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر منہ نہ بنانا چاہیے، دل کو کڑوا نہ کرنا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے افسوس کا اظہار نہ کرنا چاہیے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ انسان انتہائی ناشکرا ہے۔ جن کے گھر بچے نہیں ہوتے وہ رب سے یہی سوال کرتے ہیں، رب ہمیں کوئی بچہ عنایت فرما دے۔ کوئی اولاد کی دعا کرے تو وہ کہیں یہ چھوڑو کہ نرینہ اولاد عطا ہو یا جو ہے کوئی لڑکی عطا ہو، بس اولاد ہونی چاہیے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو عنایت فرماتا ہے تو پھر اس پر وہ منہ بسورنے لگتے ہیں، اور منہ بسورتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب اس کی جگہ اگر تو نعمت عطا کرتا، لڑکا عطا کرتا، رب کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے اس پر دل کو برا نہ کیا اور لڑکوں سے، مرد بیٹوں سے اس سے جو ہے جدا نہ سمجھا، ان سے جو ہے کم تر نہ سمجھا، اس کی حیثیت کو کم نہ کیا، اس کی اچھی تربیت کی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا۔ اور بندے کو کیا چاہیے؟ یہ رب کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ رحمت للعالمین کے ساتھ بندے کا حشر ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو اچھی پرورش کر کے، دینی تربیت کر کے اچھے گھر میں اچھی طریقے سے بیاہ دے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت کا حقدار ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو؟ آقا علیہ السلام نے کہا اگر ایک بیٹی بھی ہو تو رب تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ رب کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ بیٹیاں ان کو رحمت کیوں کیا گیا ہے؟ بیٹیاں اپنے باپوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے بہت ہی دل میں نرم گوشہ رکھتی ہیں، رحم کا جذبہ رکھتی ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بیٹی کے دل میں جس طرح سے اپنے ماں باپ کے لیے رحم کا گوشہ، رحم کا جذبہ ہوتا ہے، اس طرح سے بیٹوں کے دل میں نہیں ہوتا۔ مردوں کے دل ذرا اللہ تعالیٰ نے سخت پیدا فرمائے ہیں، بیٹیوں کے دل نرم ہوتے ہیں، جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اور بیٹیوں کی مثال نازک شیشوں کی طرح ہوتی ہے جو ذرا سی ٹیس سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ باپوں کو چاہیے کہ جب بیٹیوں کی تربیت کریں تو ان کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک ادب کا پہلو بھی خیال میں رکھیں، ذہن میں رکھیں، اور جہاں ان کو اچھی نصیحت کریں وہاں بہت ساری باتوں میں تربیت کے لیے ان کی ماؤں کے ذریعے بات کو پہنچا دیا کریں۔ ماں کی بات ان کے دل میں جس طرح سے سرایت کرے گی، جس طرح سے عورت کی مزاج کو سمجھتی ہے اس طرح سے مرد شاید نہ سمجھے، اس لیے اس طرح سے تربیت کرنا بہتر ہے۔ آقا علیہ السلام بیٹی کا جو ہے کیسے آپ اس سے محبت کا اظہار کرتے؟ آقا علیہ السلام جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھی تو آقا علیہ السلام اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیا کرتے۔ وہ چادر جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اور کہا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، اس چادر کو آقا علیہ السلام اپنی صاحبزادی کے لیے بچھا دیا کرتے۔ کچھ لوگ بیٹیوں کے لیے کھڑا ہونا معیوب سمجھتے ہیں، آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جایا کرتے۔ آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر جایا کرتے۔ آج بھی یہ جہالت دیکھنے میں ملتی ہے، کچھ لوگ بیٹیوں کے گھروں کو جانا معیوب سمجھتے ہیں، کچھ لوگ بیٹیوں کی اولادوں سے پیار کرنا معیوب سمجھتے ہیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے بے انتہا محبت فرماتے، ان سے لاڈ فرماتے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ میں حسن و حسین سے ہوں اور حسن و حسین مجھ سے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میری بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے حضور دعا کی، یا اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا۔ اللہ تعالی ہمیں حسن و حسین سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیٹی زحمت نہیں ہے۔ آج کے بعد سے تمام مسلمان بھائیوں سے اور بہنوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے مردوں کو بھی سمجھائیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے مرد اگر ایسے سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں، آپ بعض اوقات ان کے دلوں میں بٹھاتی ہیں کہ یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے۔ ماؤں کو ہم نے دیکھا ہے، گوشت پکے تقسیم ہو تو بیٹوں کو زیادہ دے دیا، بیٹیوں کو کم دے دیا۔ اور بہت سے لوگوں تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ عورتوں بیٹیوں کا آدھا حصہ وراثت میں رکھا گیا ہے۔ جب وراثت کی بات آتی ہے اس وقت تو وراثت دیتے نہیں ہیں، اور یہاں پر جناب یہ علی جہاں پر اس کا حکم نہیں ہے وہاں پر تقسیم کے وقت جو ہے بیٹیوں کو کم حصہ دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شدید ناپسند فرمایا ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں، گھر بار کی دیگر استعمال کی چیزوں میں، کپڑوں لباس کے معاملے میں بیٹیوں کو کسی طرح کمتر حصہ دیا جائے یا کمتر سمجھا جائے، اس بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید ناپسند فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس عمل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے بیٹیوں کی قدر کرنے اور ان کی جو ہے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔